مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں، میں اصل بیان کی طرف آتا ہوں، یعنی اصل بیان سے ہٹتا ہوں، اصل بیان کی طرف آتا ہوں۔ تو دیکھو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بچے ان کو پالیں گے کیسے، ہم ان کی تربیت نہیں ہو پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں اولاد کو گفٹ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بولو، گفٹ۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ دے دیتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ لوگ میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو، مثال وہی دینا جو اچھی ہو، میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو، ایک لفافے میں $1000، دوسرے میں $10,000، بلکہ مثال جب دینی ہے تو اچھی تو $1 کروڑ، کون سا دے رہے ہو؟ ایک لفافے میں ڈالر رکھنے کے لیے لفافے، خیر بہت سارے گفٹ لے کر آ رہے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ان پیسوں کو سنبھالنے کی۔ کوئی صاحب سوٹ لے کر آ گئے وائٹ، یہ لو بھائی، ایک صاحب شوز لے کر، ابے بھائی میرے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ان کو سنبھالنے کی، اس لیے میں نہیں لے رہا۔ دنیا میں ایسا کوئی دیکھا آپ نے؟ گفٹ میرے بھائی جتنا ہو لیا جاتا ہے، کیونکہ گفٹ ہے، پینلٹی نہیں ہے۔ ہاں لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے، یار اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا، کیا کریں، کتنا صدقہ کرنا ہے، بحریہ ٹاؤن میں مزید کتنے پلاٹ لینے ہیں، گاڑی کون سی چینج کرنی ہے، یہ والی چھوڑ دو پرانا ماڈل ہو گیا، نئی والی لے لیتے ہیں، مرغیاں دوبارہ مزید خرید لیں، شادیاں تو کر نہیں سکتے اب، یہ کر لیں وہ کر لیں، بچوں کو اور اچھے اسکول میں ڈال دیں، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ کھپانے کے لیے بہت جگہ ہے میرے بھائی۔ کبھی دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف نہیں ہوگا جس کو آپ نے گفٹ دیا اور کہ یار رکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ کہے گا لے آ بھائی جگہ بنا لوں گا، میں صدقہ کر دوں گا یار۔ یہ دنیا میں انگریزوں نے ہمیں ڈال دیا اس حماقت پہ، انہوں نے بولا اولاد گفٹ نہیں ہے بلکہ بوجھ ہے۔ یقیناً ہے، گوروں کے لیے ہے بوجھ، انگریزوں کے لیے اولاد بوجھ ہے، کیونکہ ان کے ہاں بچے ماں باپ کو نہیں پالتے، تبھی تو وہ کتے پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، وہ ان کے ہاں بوجھ ہے۔ کو پتا ہے ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، اولاد کے رائٹس ماں باپ کے رائٹس سے زیادہ ہیں۔ پتا ہے مرے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں جنازے میں بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، کچھ آتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو بھائی وہ توحید پرست تھوڑی ہیں، وہ کلمہ گو تھوڑی، ہم کلمہ گو ہیں۔ تو گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں کی جاتی ہے، لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو اولاد جب اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، آنے دو، پھر کیا ہے بھائی۔ اور یار دیکھو گفٹ، دیر آر 2 types آف گفٹ۔ ایک گفٹ ہوتا ہے میں آپ کو دوں، لوگ کہتے ہیں میرے باپ کا گفٹ ہے سنبھال کے رکھوں گا، میرے پیر و مرشد کا تحفہ ہے سنبھال کے رکھوں گا، کیا خیال ہے؟ وہ تو سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو کسی ان کے پٹھان شاگرد نے $10 گفٹ میں دیے، بہت غریب تھا، حضرت نے اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے رکھ لیا، یار ایک غریب آدمی نے گفٹ دیا ہے کتنی محبت سے، وہ $10 ان کے لیے کیا حیثیت اس کی، لیکن انہوں نے کیا کیا، فرمایا کہ میں نے اس کو رکھ لیا، اتنی محبت سے دیا۔ تو گفٹ کی قدر جب کی جاتی ہے، دینے والا جب آپ کی نظر میں اس کی قدر ہو۔ گفٹ دینے والے کی اگر قدر آپ کے دل میں ہے تو آپ اس کے تحفے کی بولو قدر کرو گے، چاہے وہ سستا ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھو بقرعید میں ہم گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ بقرعید میں اللہ نے 4 دن روزے رکھنا حرام کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ کیوں اللہ کہتے ہیں میں تمہیں گفٹ میں گوشت دے رہا ہوں، یہ جانور تم نے کاٹا کس کے لیے؟ بولو اللہ کے لیے، میرے حوالے کر دیا، میں اس کا مالک۔
اب میں نے تمہیں کہا کھاؤ, میری طرف سے کیا ہے؟ دعوت. تو کیا مطلب یہ عام دنوں میں جو ہم بکرے کھاتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کھلاتا ہے ہمیں؟ ہیں آپ لوگ بولتے ہی نہیں ہو یار, مزہ ہی نہیں آ رہا. عام دنوں میں ہم جو بکرے کھاتے ہیں یہ کیا جاپان کے سائنسدانوں نے پیدا کیے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں. لیکن اللہ نے کہا روزہ رکھو زیادہ بہتر ہے, شام کو افطاری میں کھا لینا, دن میں کیا رکھو؟ روزہ. لیکن بقرعید میں اللہ نے 4 دن 3 دن قربانی کے, چوتھا دن بھی روزے کو حرام کر دیا. کیوں حرام کر دیا؟ اس کو اسپیشلی اللہ اپنا گفٹ کہتا ہے کہ بقرعید کا گوشت یہ میری طرف سے تحفہ ہے, گفٹ ہے, میری طرف سے ضیافت ہے. تبھی صحیح حدیث میں آتا ہے ایام اکل و شربن, کھانے پینے کے ایام ہیں یہ. اسلام میں صرف 4 دن ہی ہے کھانے پینے کے, باقی سارے روزے کے ہیں. 5 دن, ایک عید کا اور ایک 4 دن بقرعید کے, جن میں 3 قربانی کے, ایک ایام تشریق. 5 دن ہی ہے اسلام میں کھانے پینے کے, باقی سارا سال کم کھاؤ گے ثواب ملے گا, روزہ رکھو گے ثواب ملے گا. تو یہ کیوں اللہ نے بقرعید میں حرام کر دیا؟ اللہ نے کہا یہ میری طرف سے ضیافت ہے. اب گوشت تو ہم پورا سال کھاتے ہیں, لیکن اس گوشت کی نسبت کدھر کو ہو گئی؟ اللہ کی طرف. اب اس کی ویلیو ہماری نظر میں بڑھ گئی. ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ کہیں گے یہ کیا بات ہے, میں دعوت کر رہا ہوں, تم روزہ, اپنے دوست کے ولیمے میں گئے, دوپہر کو بلایا اور آپ کھا نہیں رہے, میرا روزہ ہے. وہ کہے گا یار میں نے تو 1 مہینہ پہلے بتا دیا تھا آج میرا ولیمہ ہے, کسی اور دن نہیں روزہ رکھ سکتے تھے. غصہ آئے گا نا اس کو. اس طرح اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. تو اولاد, ہر نعمت اللہ کا گفٹ ہے, لیکن اولاد کو اسپیشلی اللہ نے اپنا گفٹ بولو قرار دیا. یہب لمن, ہبا کرتا ہوں, ہبا گفٹ. تو جو اللہ کا گفٹ ہے اس میں آپ کہہ رہے ہو بچے 2 ہی اچھے, واہ کمال ہو گیا. یہ گورے نے آپ کی کھوپڑی کیا کر دی ہے؟ خراب, کیونکہ اس کی اپنی کھوپڑی خراب ہو چکی ہے. ان کے لیے واقعی وہ پینلٹی ہے, عذاب جان ہے. ہمارے لیے عذاب نہیں ہے میرے بھائی. تو اس لیے اللہ کے گفٹ کو بھی گفٹ سمجھو. اور گفٹ پہ جو خرچہ ہوتا ہے نا اسے انسان بوجھ نہیں سمجھتا, کیونکہ گفٹ اگر ایسا ہے کہ اس پہ آپ کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کم ہے تو وہ گفٹ نہیں ہے, وہ عذاب ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو ایک شخص بائک دے کے جائے جس کی ٹینکی بہت بڑی ہو, بہت مہنگی بائک ہو, آپ غریب آدمی ہو, اور بائک ایسی ہو کہ اس میں انجن آئل کا ٹھیک ٹھاک خرچہ, آپ کی پوری سیلری اس میں خرچ ہو جائے, اور ٹھیک ٹھاک مہنگا پیٹرول ڈلتا ہے اس میں, آپ کی تنخواہ اتنی ہے نہیں, تو آپ گفٹ دینے والے کو کیا کہو گے؟ بولو گے بھائی میں یہ کسی اور کو پہنا دوں گا, میں نہیں رکھوں گا. وہ کہے گا نہیں, آپ کو کسی کو پہنانے کی بھی اجازت نہیں ہے, یہ گفٹ ہے, تیرا باپ بھی چلائے گا اس کو. تو یہ گفٹ دینے والے کے بے وقوف ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے نا, کہ بھائی تو غریب آدمی کو گفٹ دے رہا ہے اور اس گفٹ کو کسی اور کو گفٹ دینے کی, بیچنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا, اور کہہ رہا ہے تو ہی چلائے گا اس کو. تو کمبخت جب تو نے اس کو اتنا مہنگا گفٹ دیا کہ اس میں ڈیزل, پیٹرول اور انجن آئل اور اس کی سروس اس کی تنخواہ سے 10 گنا زیادہ ہے, تو یا تو اس کی تنخواہ بڑھوا یا اس کے خرچے بھی دے, بائک کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ سمیت دے, اس کی ٹیوننگ, اس کی سروس, اس کی پیٹرول, وہ سارا تیرے پیٹرول پمپ سے ہوگا, پھر تو ہم اس کو گفٹ مانیں گے. ادروائز یہ گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب ہے. اللہ اولاد کو گفٹ قرار دیتا ہے, مالداروں کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے بھی. یہ عجیب بات ہے, اللہ غریب کو اولاد دے اور کہے میرا گفٹ ہے, میرا تحفہ ہے, اتنا بڑا تحفہ کہ 2 بکرے کاٹ, گنجائش نہیں ہے تو ویسی کھانا کھلا دے لوگوں کو. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خرچے اس کے آؤٹ پٹ سے زیادہ ہیں, تو یہ گفٹ نہیں ہے, پھر یہ کیا ہے؟ عذاب ہے. تو پھر یہ قرآن غلط ہو جائے گا میرے بھائی, پھر تو قرآن غلط ہو جائے گا, معاذ اللہ, اللہ غلط ہو جائے گا. اللہ کہے گا اللہ تو غریب کو بچہ دے رہا ہے لیکن مہنگائی کے دور میں دے رہا ہے تو اس کو, اور پھر اس غریب کا اتنا خرچہ کرا رہے اس بچے کے اوپر اور اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے ایکسپینسز اس کی انکم سے
زیادہ ہیں تو پھر یہ یا تو گفٹ نہیں ہے یہ عذاب جان ہے, یا تیرا مطلب پھر کچھ اور ہے. تو اللہ کہے گا میرا مطلب کچھ اور نہیں ہے, میرا مطلب گفٹ کا گفٹ ہی ہوتا ہے, تحفے کا تحفہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے ایکسپینسز جب عذاب جان بنتے, جب میں ایکسپینسز کی ذمہ داری لیے بغیر یہ گفٹ دیتا, میں یہ گاڑی اور بائک اس کو دے رہا ہوں, یہ کمپنی دے رہی ہے, اس کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ کمپنی کے ذمہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم, اولاد مت قتل کرو, نہ روکو, اس لیے کہ ہم بھی اس کو روزی دیں گے, اس کو بھی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کسی لبرل سیکولر کی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ میں آتا ہے. جمعہ پڑھنے آتے ہو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اپنی عقل کا علاج کراؤ, کیونکہ جمعہ کیوں پڑھنے آئے ہو؟ پیسے ملتے ہیں یہاں پہ؟ کیا ملتا ہے بھائی یہاں پہ؟ پسینے کے علاوہ فی الحال کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے آتے ہو, اللہ نے بولا ہے بھائی. جب اللہ کی بات پہ بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہو اور جمعہ پڑھنے آ رہے ہو, تو جس اللہ نے جمعے کو فرض قرار دیا ہے اسی اللہ نے بولا ہے کہ رزق کی تنگی سے اولاد کو مت روکو. تو وہاں اللہ کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ یہ ہو سکتا ہے اللہ وہاں غلط بول رہا ہو, یہاں ٹھیک بول رہا ہو, یا تو میرے بھائی اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت غلط بول رہا ہے تو پھر ہر جگہ غلط بول رہا ہے وہ, پھر جمعہ بھی چھوڑ دو آپ. سیکولر لبرل لوگ, ایتھیسٹ لوگ, وہ جمعہ نہیں پڑھتے, وہ کچھ بھی نہیں کرتے, نہ مندر جاتے ہیں, نہ چرچ جاتے ہیں, نہ جمعہ پڑھتے ہیں, نہ عبادت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں. وہ ایک طرف کو ہو گئے ہیں. ہم عجیب ہے یار, اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور ہر چیز پھر ہم نے اسباب پہ ڈالی ہوئی ہے. اسباب اختیار کرنا فرض ہے, لیکن جب شریعت کے مقابلے میں آئیں گے, اللہ رسول کے مقابلے میں آئیں گے, تو بھائی پھر کون ہے؟ اللہ پہلے ہے. پھر اللہ پہلے ہے بھائی صاحب. اس لیے اس پر امت کا اجماع ہے کہ غربت کے خوف سے آپ نسل نہیں روک سکتے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. نا 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 نا, یہ سیکولر لبرل لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. مسلم کو یہ سوچنے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو لوگ جلتے, ہر جس کی دماغ میں منفیت ہو نا, پازیٹیوٹی نہ ہو, وہ ہر چیز کو الٹا لے کے جائے گا. میں خود بھگتا ہوا ہوں یہ. میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میری کیا حالت تھی, بچوں میں بچے پیدا کیے جا رہا تھا. لوگوں نے کہا تم اپنی انکم تو دیکھو مفتی صاحب, کھلانے والا اللہ ہے. اب جب اللہ کھلا رہا ہے تو ابے ان مولویوں کے پاس چندے کا پیسہ آ رہا ہے. خدا کی قسم نہیں آ رہا, 1 روپے حرام ہے مجھ پہ چندے کا. میں روزانہ میرے گھر والوں سے پوچھو, بیٹھ کے کیلکولیشن ہی کرتا رہتا ہوں کہ زکوٰۃ کی رقم میری رقم میں مکس نہ ہو جائے. یہ فلاں کل کتنی بڑی رقموں کا حساب لکھ کے روزانہ وصیت اپڈیٹ کرتا ہوں, روزانہ ڈیلی, کہ میں مر گیا تو لاکر سے پیسے نکلے تو فلاں فلاں کے ہیں, یہ میرے اس میں اتنے, باقی فلاں کے ہیں, 1 روپے مکس نہ ہو جائے. اس پہ کئی گواہ ہیں میرے پاس, اور اکیلا نہیں چھوڑا ہوا, 3 4 بندوں کو کے پاس وہ سسٹم ہے, نظام ہے, وصیت کی بھی ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب منفی سوچو تو پھر مثبت سوچو تو آپ بولو گے یار مفتی طارق مسعود بولتا تھا نکاح بھی کرو, اولاد بھی پیدا کرو, کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اور اس نے اللہ پہ توکل کیا, عمل کیا, سارے ماشاءاللہ بچے فٹ فاٹ زندہ, میں بھی زندہ. کتنے لوگوں نے مارنے کی کوشش کی, صرف اسی برکت سے نہیں مرا میں, کہ اللہ نے کہا یہ مر گیا تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگ بولیں گے دیکھو یہ ہوتا ہے. مرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کبھی بھی مر سکتے ہیں, لیکن اب تک تو بچ گئے نا. نہ بھوک سے مرے الحمدللہ, نہ کسی اور طرح سے مرے. اب کوئی مار دے تو الگ بات ہے یہ سن کے. تو اور اپنے ساتھ کے بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا, بچے بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی. اب ہمارے جو دوست ہیں جن کا میں اکثر نام لیتا رہتا ہوں, بیچارے کی محدود آمدن ہے, بچے بھی پیدا ہو گئے, بڑے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی کرتی ہیں, ان کے بھی بچے ہو گئے, اور بیچارہ پیسے والا سوچتا رہے گا ایکچولی ابھی آمدن اتنی ہے تو ایکچولی اس میں اتنے ہو سکتے ہیں, ایکچولی وہ ایکچولی کرتے کرتے بڈھا 1000 گز کا بنگلہ, پھر وہ کہے گا اب ایکچولی کا ٹائم نکل گیا. تو توکل پیدا کرو, اللہ چہروں پہ رونق لے کر آئے گا. ہر وقت یہ جو منہ خراب ہے نا ہمارا,